subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, हम लोगों ने पिछली वीडियो में जो बात की थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ के सफ़र के किस्से के बारे में, तो वो किस्सा थोड़ा सा रह गया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ मांगी थी वो दुआ आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दुआ मांगी थी इस किस्से में, और हमें इस पूरे किस्से से क्या फ़ायदा हुआ वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इस मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और जो नए व्यूवर्स हैं वो उनसे गुजारिश है कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए दूसरों तक, ताकि वो भी हमारी इस तरह की वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं हमारे आज के इस वीडियो के टॉपिक की तरफ। जो हमारा आज का इस वीडियो का एजेंडा है हम उसकी तरफ चलते हैं। तो गाइस, हमने जैसा कि जाना था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को जब नबूवत मिलने के 9 बरस के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाह की कोशिश फरमाई और छोटी सी जमात उनके साथ मुसलमान हो गई थी। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ऐसे भी लोग थे वहाँ पर मक्का में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसलमान ना होने के बावजूद मदद किया करते थे, लेकिन जो कफ़ार थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को का मजाक भी उड़ाते थे और उनको बुरा भला भी कहते थे, और जो हो सकता था उससे वो दरगुदर नहीं करते थे। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे अबू तालिब, वो हालांकि मुसलमान नहीं थे लेकिन उसके बावजूद वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद किया करते थे क्योंकि वो नेक दिल लोगों में से थे। तो लेकिन जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब का इंतकाल हो गया तो मुसलमानों तो काफ़िरों को और ज़्यादा ज़रूरत मिल गई थी उन मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि क्यों ना क़िबला तकीफ़ की तरफ जाया जाए, ताइफ की तरफ रुख किया जाए, क्योंकि वहाँ पे जो एक किबला है, किबला तकीफ़, वो एक बहुत बड़ी जमात है। अगर वो किबला मुसलमान हो जाता है तो मुसलमानों की काफ़ी ज़्यादा मदद होगी और इस्लाम के इस्लाम की भी फैलने की बुनियाद पड़ जाएगी। जब आप वसल्लम इस इरादे से किबला तकीफ़ पहुँचे, ताइफ शहर पहुँचे, और वहाँ किबला तकीफ़ के बड़े सरदार जो थे 3, उन सरदारों से जब आपने मुलाकात करी तो उन लोगों ने आप वसल्लम की बात सुनने या उनकी बात के ऊपर गौर फिक्र करने के बजाय उनका मजाक बनाया और उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, ना उनकी मेहमान नवाजी करी, ना उनके साथ कोई अच्छा सलूक किया, बल्कि उनका मजाक उड़ाया और उनके साथ बदतमीज़ी की। आप वसल्लम इन तमाम चीज़ों के बावजूद मायूस होकर वहाँ से निकल गए और उन्होंने फ़ैसला किया कि वो वहाँ के जो किबले के जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे और उनको दीन की तरफ बुलाएंगे। इस सिलसिले में आप वसल्लम वहाँ से रवाना हो गए। तो ताइफ के जो सरदार थे उन्होंने अपने किबले के जवानों को आप वसल्लम के पीछे लगा दिया कि उनके पीछे उनका मजाक उड़ाएं और तालियां बजाएं और उनके ऊपर तशद्दुद भी करें, पत्थर वगैरह से उनके ऊपर हमला करें, मारें उनको। तो इस सिलसिले में आप वसल्लम को काफ़ी तकलीफ़ हुई और काफ़ी मुशक्क़त का सामना करना पड़ा। इस वाक़ये के अंदर जब आप वसल्लम को थोड़ा सा आराम मिला उन शरीरों से, उन बदमाश लड़कों से, तो थोड़ा सा इत्मीनान मिला, तो आप वसल्लम ने एक दुआ करी जो कुछ यूँ है, जिसका तर्जुमा ये है उस दुआ का कि ए अल्लाह, तुझी से शिकायत करता हूँ मैं अपनी कमज़ोरी और बेकसी की और लोगों में ज़िल्लत और रुसवाई की। ए रहीमुर राहिमीन, तू ही ज़आफ़ा का रब है और तू ही मेरा परवरदिगार है। तू मुझे किसके हवाले करता है? किसी अजनबी बेगाना के जो मुझे देखकर तरश रद्द होता है और मुँह चढ़ाता है, या कि किसी दुश्मन के जिसको तूने मुझ पर काबू दे दिया। ए अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज़ नहीं है तो मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। तेरी हिफाजत मुझे काफ़ी है। मैं तेरे चेहरे की उस नूर की तफ़ील जिससे तमाम अंधेरियां रोशन हो गईं और जिससे दुनिया और आखिरत के सारे काम दुरुस्त हो जाते हैं, उस बात से पनाह मांगता हूँ
کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو، تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو، نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ تو یہ دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے طائف سے جب وہ روانہ ہوئے، اور ان کے جو جوان تھے جن کو انہوں نے پیچھے لگایا تھا، ان کے سرداروں نے، انہوں نے آپ سے ان کے تشدد کیا، ان کا مذاق اڑایا، ان پہ پتھروں سے وار کیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاؤں مبارک تھے وہ خون کی جاری ہونے کی وجہ سے رنگین ہو گئے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا اطمینان ہوا، سکون کی جگہ آپ پہنچے جہاں تھوڑا سا اطمینان تھا ان شریروں سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کری جو میں نے آپ کو بھی بتائی۔ یہ دعا کرنے کے بعد ہی مالک الملک کی شان فہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا۔ بے شک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کری تو ان کو تو اللہ پاک کو تو اس کا جواب دینا ہی تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا، حضرت جبریل علیہ السلام فوراً آسمان سے نیچے آئے، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے، اور ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، یا جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم و کریم ذات سے نے جواب دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحیم و کریم تھے، وہ نہیں پسند کرتے تھے کہ وہ کسی کو بھی بد دعا دیں یا کسی کو بھی کسی سزا دیں، وہ معاف کرنے والے اور درگزر پسندیدہ تھے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی پرستش کریں اور اس کی عبادت کریں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کو جواب دیا کہ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ جو مسلمان نہیں ہوئے ان کی اولادوں میں سے جو بچے ہوں گے وہ ایسے پیدا ہوں گے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کو پوچھیں گے، تو میں یہ اس بات کی امید رکھتا ہوں۔ تو اسی لیے انہوں نے ان طائف کے لوگوں کو کوئی بد دعا نہیں دی، نہ کوئی سزا ان کے لیے کہی۔ تو گائز یہ واقعہ یہاں تک ہمارا ختم ہوتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں کیا فائدہ ہوا، کیا ہمیں اس واقعے سے فائدہ حاصل ہوا، وہ یہ ہے کہ اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم لوگ تام لیوا ہیں، وہ کریم ذات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اخلاق جس کے ہم نام لیوا ہیں، جس کے ہم نام لیتے ہیں، کہ ہمیں جب ذرا سی تکلیف ہوتی ہے، کسی کی معمولی سی گالی دے دینے سے ایسے کسی کی بھی معمولی گالی دینے سے ہم ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا، ظلم پر ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں ہم محمدی ہونے کا، نبی کے پیروی بننے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکلیف و مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بد دعا فرماتے ہیں نہ کوئی بدلہ لیتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ اور آج ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم ذرا سی تکلیف ہمیں کسی بندے سے یا کسی مسلمان سے پہنچ جائے تو ہم اس کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، ہم ہر قسم کی تکلیف اس کو پہنچانے میں درگزر نہیں کرتے، ہم اس کو برا بھلا کہتے ہیں، اس کو پر تشدد بھی یہاں تک کر لیتے ہیں، اگر وہ ہمارے ساتھ کچھ غلط کرتے ہیں تو ہم اس کو بالکل بے حال کر دیتے ہیں، اس سے اپنے تعلقات بھی یہاں تک کہ ختم کر دیتے ہیں۔ اے ہم آج کے مسلمان ہیں، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں کہ کافروں تک سے تکلیف ان کو ملی، کافروں سے تکلیف ملنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو نہ بد دعا دی، نہ ان سے کوئی بدلہ لیا۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ تو ہمیں اس واقعے سے سیکھنا چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے، اور اس واقعے سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، ہمیں اس سبق کو
اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں، اپنے دل میں بٹھانا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، ان کی اخلاق کے مطابق اپنی دین کو گزارنا چاہیے، ان کے اخلاقوں کو اختیار کرنا چاہیے، عفو درگزر سے کام لینا چاہیے، اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ تو گائز یہ ہمارا جو واقعہ تھا، جو ہمارا جو کہ قصہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا جو قصہ تھا ہمارا، وہ ہمارا یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ قصہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اس قصے کو آپ سنیں، اپنے بچوں کو سنائیں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اس قصے کو شیئر کریں، تاکہ وہ بھی اس قصے کو سن کر کچھ سیکھ سکیں، کچھ سبق لے سکیں، اور وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ کلک کریں، تاکہ اس طرح کی مزید جو ویڈیوز آنے والی ہیں وہ آپ تک جلد از جلد پہنچ سکیں، اور آپ ان ویڈیوز سے فائدہ اٹھا سکیں، اور ہم دین دنیا کو پھیلانے کا ذریعہ بن سکیں، اور اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو نیک ہدایت دے، اور دوسروں تک اچھی بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور بدلے کی امید ہمیں صرف اللہ رب العزت سے ہے، کسی سے نہیں۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک کاموں پر ان کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو کرنے کا کہا وہ کرنے کی، اور جس چیز سے رکنے کا کہا اس سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے اخلاق کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جگانے والا بنائے۔ تو گائز اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں ہماری نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.